الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل اعمال کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے زبان کی حفاظت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین کرام، میں نے سورہ قاف سورہ نمبر 50 کی آیت نمبر 18 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے زبان کی حفاظت کے تعلق سے چند باتیں اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو زبان کی حفاظت کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین کرام، اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، اور اللہ کی نعمتوں میں ایک اہم نعمت یہ زبان ہے۔ زبان کو آپ دیکھیے، یہ گوشت کا وہ ٹکڑا ہے جس کے اندر ہڈی نہیں ہے۔ اس زبان کو آپ دیکھیے، اس کا استعمال اگر ہم صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو یہی زبان ہمیں اونچا اٹھا دیتی ہے، اور اگر اس زبان کا استعمال ہم غلط طریقے سے کرتے ہیں تو یہی زبان ہمیں نیچے لے جاتی ہے۔ یہی زبان ہمیں جنت میں لے جاتی ہے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہی زبان ہمیں جہنم میں ڈھکیل دیتی ہے جب ہم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو زبان میٹھی استعمال کرنے سے آدمی اونچا چلا جاتا ہے، اور زبان کڑوی استعمال کرنے سے آدمی لوگوں کی نظروں میں نیچا ہو جاتا ہے۔ یہی زبان ہے جس کا زخم لگا ہوا بہت کم بھرتا ہے۔ آپ کو شاید تعجب ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ زبان کا جو زخم کسی کو لگتا ہے تو وہ بھرتا ارتا نہیں ہے، لیکن وہ تلوار کا زخم لگ جائے تو وہ جلدی بھر جاتا ہے۔ جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تلوار کا زخم کسی کو لگ جائے تو دوا کے ذریعے بھر جاتا ہے، لیکن اگر زبان کا زخم کسی کو لگ گیا، کسی کا دل آپ نے زبان کے ذریعے دکھا دیا، تو آپ اس زخم کو بھر نہیں سکتے۔ تو دیکھا آپ نے، زبان پورے جسم کا سب سے اہم ٹکڑا ہے۔ زبان پورے جسم کا سب سے اہم حصہ ہے، اور زبان پورے جسم کا سب سے خراب حصہ ہے۔ واقعہ شاید ایسا کہ معلوم بھی ہوگا، جیسا کہ کہا جاتا ہے، کسی بادشاہ نے کہا کسی آدمی سے کہ بھلا یہ بتاؤ کہ پورے جسم میں سب سے اچھا حصہ کیا ہے، لے آؤ۔ تو وہ آدمی گیا، زبان کو کاٹ کے لے آیا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ پورے جسم میں سب سے خراب حصہ کیا ہے، وہ لے آؤ۔ وہ آدمی گیا، پھر زبان ہی کو کاٹ کر لے آیا۔ تو زبان سب سے اچھی بھی ہے اور زبان سب سے خراب بھی ہے، اس لیے زبان کا استعمال اچھی طریقے سے کرنا ہے، اور زبان کا استعمال جب ہم غلط طریقے سے کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا، کیونکہ دو فرشتے ہمارے آگے پیچھے ہمیشہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ ہمارے تمام کاموں کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 18، کہ زبان سے جو بھی چیز نکلتی ہے ایک نگران محافظ اس کو لکھ لیتا ہے۔ تو اپنی زبان کا استعمال ہم صحیح کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 70 اور آیت نمبر 71۔ کیا کہا اللہ نے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو، یعنی اپنی زبان سے جو بھی بات نکلے بالکل موتیوں کی لڑی کی طرح ہمارے سامنے آئے، لوگوں کے سامنے آئے، اور کسی کا دل نہ دکھے، درست بات کہو۔ جب ہم اپنی زبان سے درست بات نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو درست کرے گا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہاری حالتوں کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہی زبان ہے جو آدمی کے لیے کیا کیا نہ کرا دے، اور یہی زبان ہے اس کے غلط استعمال سے آدمی کو کہاں کہاں نہ ڈھکیل دے۔ زبان شیریں ملک گیری، زبان ٹیڑھی ملک باقا، ایک مقولہ ہے۔ اچھی زبان رہے، آدمی کی میٹھی زبان رہے تو وہ حکومت کر سکتا ہے، اور اگر وہ زبان ٹیڑھی ہو گئی تو وہ پھر اس کا کوئی دوست نہ ہوگا۔ زبان ہی ہاتھی چڑھاوے، زبان ہی عمر کٹوا دے، یہی زبان ہے جس کی وجہ سے آدمی اونچا جاتا ہے، اور یہی زبان ہے جس کے غلط استعمال کی وجہ سے آدمی کہیں کٹ جاتا ہے۔ جب کسی کی زبان سمجھ میں نہ آئے تو ہم کہتے ہیں، زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، کہ یار کی زبان تو ترکی ہے اور میں ترکی نہیں جانتا۔ تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کا استعمال، جو اللہ تعالیٰ نے یہ گوشت کے ٹکڑا جو ہم کو دیا ہے، یہ سب سے خراب بھی ہے، سب سے اچھا بھی ہے، اس کا استعمال صحیح طریقے سے کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا،
لوگوں کو ابھارا ہے. لوگوں کو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کریں. جہاں حق بات بولنا ہے وہاں بولے، ورنہ وہ خاموش رہے. سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2501. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من صمت نجا. جو آدمی خاموش رہا وہ آدمی نجات پا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی ابھارا اور لوگوں سے کہا لوگوں کو چاہیے کہ وہ درست بات کہے یا خاموش رہے. صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6018. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ. جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم ضیفہ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے. نبی نے کہا ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ درست بات کہے یا خاموش رہے. اب یہاں غور کیجئے کیوں ایسا کہا جا رہا ہے کہ آدمی درست بات کہے اور خاموش رہے. درست بات بولے ورنہ وہ خاموش رہے، کیونکہ خاموشی میں نجات ہے. لیکن وہاں خاموش نہیں رہنا ہے جہاں حق بات کو دبایا جا رہا ہے. حق بات کو وہاں ذکر کرنا ہے، حق بات کی گواہی دینی ہے، وہاں خاموشی صحیح نہیں ہے. بلکہ آدمی کے سامنے اگر برائی ہو رہی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہاتھ سے روکے، ضروری ہے زبان سے روکے، ورنہ اخیر صورت تو یہ ہے کہ دل میں برا جانے. کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تم میں کا کوئی بھی آدمی جب برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر طاقت نہیں رکھتا زبان سے روکے. دیکھا آپ نے زبان کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے برا جانے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا انتہائی کمزور درجہ ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زیادہ باطنی ہوتے ہیں. وہ لوگوں کو ہنساتے رہتے ہیں اور وہ بھی خوش ہوتا ہے کہ جی میں تو ہنسا رہا ہوں. تو کیا کرے گا؟ جب کوئی بات اس کے پاس نہیں آئے گی تو وہ ہنسانے کے لیے مختلف طریقے اپنائے گا. بہت ساری چیزیں ادھر سے ادھر جوڑے گا، بہت ساری چیزوں کو وہ لائے گا، تو وہ حقیقت کے خلاف چلا جائے گا. پھر وہ لوگوں کی غیبت کرنے لگے گا. بہت سارے لوگوں کو غیبت کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. تو یہ زبان ہی تو ہے جو غیبت کروا رہی ہے. یہی زبان ہی تو ہے جس کا استعمال چغل خوری کے لیے ہو رہا ہے. یہی زبان ہی تو ہے جو کس طریقے سے ہم کو مروا دے گی اگر ہم غیبت کریں گے. کسی بھائی کی برائی کریں گے تو گویا کہ ہم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کیا ہم میں سے کوئی ہے جو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی نہیں ہے جو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے گا. لیکن افسوس کی بات ہے کوئی بھی آدمی ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، آدمی غیبت کی بیماری میں مبتلا ہے، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. ہم جانتے بوجھتے بھی مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. غیبت کرنا، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، تو یہ زبان ہی کے ذریعے تو ہوا، زبان کے غلط استعمال سے ہوا، جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ آدمی کو زبان غلط چیزوں میں استعمال نہیں کرنی چاہیے. خاموش رہنے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ خاموش نہیں رہیں گے تو بہت ساری چیزیں آ جائے گی جو صحیح نہیں رہے گی، ہم اس کے بارے میں بولتے رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سوال کیا اتدرون ما الغیبہ، تم لوگ غیبت جانتے ہو؟ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ زیادہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تو اپنے بھائی کو یاد کر اس طریقے سے کہ تیرا بھائی اس چیز کو ناپسند کرتا ہے. یعنی ہم اپنے بھائی کی بات کسی دوسرے بھائی کے پاس جا کر کریں، اس کا ذکر کریں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. وہ بھائی جب ناپسند کرتا ہے تو یہ غیبت ہے. صحابہ میں سے کسی آدمی نے یہ کہا اللہ کے رسول اگر وہ برائی اس بھائی کے اندر موجود ہے تو؟ کہا اگر برائی اس کے اندر موجود ہے تو یہی غیبت ہے، اور اگر برائی موجود نہیں ہے پھر بھی تو دوسرے کے پاس جا کے کہتا ہے تو یہ تو بہتان ہو گیا، یہ اس کے اوپر تہمت لگانا ہو گیا، اور یہ تہمت کی سزا بہت سخت ہے. تو گویا کہ ہم کسی دوسرے کے سامنے کسی بھائی کے بارے میں کچھ بھی بیان کرتے ہیں جو بھائی ناپسند کرتا ہے تو ہم غیبت کر رہے ہیں. ایک جملہ ہم نے نکالا فلاں ایسا ہے، فلاں کے ساتھ ایسا ہوا، فلاں نے ایسا کیا، یہ چیز غیبت میں داخل ہے. اس لیے منع کیا گیا لوگوں کو کہ لوگ ایسے نہ رہے. آپ کو معلوم ہے یہ زبان کس طریقے سے ہمارے لیے نقصان دہ ہے جب ہم غیبت کریں گے. حدیث کے اندر آیا سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4878. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کا منظر دکھایا گیا.
تو جہنم میں آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے دیکھا کہ چند لوگ ایسے ہیں جن کے ناخن پیتل کے ہیں اور وہ اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں۔ من ہؤلاء یا جبریل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا جبریل سے، جبریل یہ بتائیے کون لوگ ہیں؟ ہؤلاء یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے تھے اور لوگوں کی عزت و آبرو سے کھیلا کرتے تھے۔ یہی زبان ہے نا جو غیبت پر ابھارا، آج یہ ہماری حالت ہوگی۔ کن کی حالت ہوگی؟ جو لوگ غیبت کر رہے ہیں۔ الذین یاکلون لحوم الناس، وہ لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ لوگوں کا گوشت کھانے کا مطلب ان کی غیبت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے خاموشی میں بڑا فائدہ ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا، سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34، کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ایسی چیز بتلا دیجئے کہ اگر میں وہ کرتا رہوں تو میں صحیح رہوں گا۔ تو آپ نے کہا قل ربی اللہ ثم استقم، تو یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمع رہا، یعنی استقامت اختیار کر۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول مجھے وہ چیز بتلا دیجئے جس سے میں بہت زیادہ ڈروں، یہاں غور کیجئے، جس سے میں بہت زیادہ ڈروں، یا میرے بارے میں آپ اس چیز سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو باہر نکالا اور کہا اس کو تم اپنے قابو میں رکھو، یہی چیز ہے جس کا سب سے زیادہ ڈر لگا ہوا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا نجات کے بارے میں، سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2406، کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول من نجات، نجات کہاں ملے گی، سکون کہاں ملے گا؟ تو نبی نے کیا کہا؟ املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، ولیسعک بیتک، اور تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو، وابکی علی خطیئتک، اور تو اپنے گناہوں پر رو۔ نبی نے کیا کہا؟ اپنی زبان پر کنٹرول کر، اپنے گھر پر باقی رہ، اپنے گھر پہ رہ، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو، اور تو اپنی گناہوں پر رویا کر۔ اب غور کیجئے ان تینوں جملے پر، اپنے زبان پر قابو رکھ، زبان پر قابو رہے گا تو بے قابو والی بات نہیں ہوگی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اپنے گھر ہی میں رہو۔ جب ہم گھر سے باہر زیادہ نکلیں گے، جب ہم فالتو کام میں لگیں گے، دوسروں کے ساتھ زیادہ گھلیں گے ملیں گے، تو یہ زبان کا استعمال غلط ہوگا۔ اس سے یہ بھی مراد لے سکتے ہیں کہ آدمی اپنے گھر پہ رہے، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرے، کسی اور کے ساتھ اپنی خواہش پوری نہ کرے۔ یہاں گھر سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ تر جو غیبتیں ہوتی ہے، زیادہ تر زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے، وہ یہ کہ آدمی گھر سے باہر یوں ہی پھرتا رہے، یوں ہی چلتا رہے، یوں ہی وقت کو برباد کرتا رہے۔ نیک کام کے لیے، اچھے کام کے لیے زبان کو آدمی استعمال کرے، باہر جا سکتا ہے، گھر کے باہر جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات کہی وابکی علی خطیئتک، اور تو اپنے گناہوں پر رو کہ کتنے گناہ تو نے کیے ہیں، گناہوں کا محاسبہ کرتا رہا، کتنے گناہ تجھ سے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی اگر محاسبہ کرتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے۔ حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2459، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنے آپ کا محاسبہ کر لو، اپنے آپ کو جانچ لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ ہو، تم سے حساب لیا جائے۔ آپ یاد رکھیے زبان کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہمیں منع کیا۔ یہی زبان ہے جس سے پورا جسم پناہ مانگتا ہے۔ جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے جو ایک حصہ دوسرے حصے سے پناہ مانگے، لیکن یہ زبان تو ایسی ہے، یہ جسم کا پورا حصہ اس سے پناہ مانگتا ہے۔ سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2407، اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان۔ دیکھ لیجئے کیا ہے، کس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے، لوگ صبح کرتے ہیں، تو جسم کے تمام اعضاء بالکل ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، کس سے کہتے ہیں؟ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تم صحیح رہو تو ہم صحیح ہیں، تم اگر بگڑ گئے تو ہم بگڑ جائیں گے۔ تمام اعضاء پناہ مانگتے ہیں، اتق اللہ فینا فإنما نحن بک فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، میرے معاملے میں اللہ سے ڈر، مجھے ڈر اور خوف لگا ہوا ہے کہ اگر تو سیدھی رہے گی تو پورا معاملہ سیدھا ہوگا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو پورا معاملہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ تو یہی زبان ہے جو لوگوں کو کس طریقے سے ٹیڑھے پن کی طرف لے جاتی ہے، اور اس زبان کے استعمال سے لوگ کس طریقے سے غلط کام میں چلے جاتے ہیں۔
ہم اور آپ جو چیز زبان سے نکالتے ہیں سوچے، غور کریں کہ ہمارے زبان سے نکلی ہوئی چیز کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اس کا محاسبہ کرتے رہیں، تولتے رہیں، ناپتے رہیں اور اپنے بات میں وزن پیدا کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ کم بولا کرتے ہیں۔ عقل مند لوگ پہلے بات کو تولتے ہیں پھر بولتے ہیں، لیکن جو بے عقل ہے، جو عقل کا استعمال نہیں کرتے، یوں ہی بکتے رہتے ہیں۔ ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے عقل کا استعمال کرے اور کم بولے۔ لیکن اس کا مطلب ایسا بھی نہ ہو کہ جو آدمی نہیں بولتا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں بولتے، کیوں؟ اس کے پاس عقل کا استعمال ہی نہیں، تو ان کا نہ بولنا اچھا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جب بولیں گے تو ایسا لگے گا کہ ڈس رہے ہیں، جب بولیں گے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس سے سامنے والے کے دل مجروح ہو رہے ہیں۔ تو بھائی آپ کا خاموش ہونا ہی بہتر ہے، آپ خاموش رہیے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ نہ بولتا تو اچھا تھا۔ جس طریقے سے آدمی جب خط لکھتا ہے تو آپ لفافے کے اوپر دیکھیں گے اس کی رائٹنگ، اس سے پتا کر لیں گے کہ خط کے اندر کتنا پاور ہے یا کس آدمی کا خط لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہ زبان جو ہے ہماری اصلیت کا پتہ لگاتی ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ اگر ہم اچھی بات کرتے ہیں تو لوگ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، اور اگر ہماری زبان سے کوئی بات نکلی تو لوگ فوراً اندازہ لگا لیں گے ہم کتنے پانی میں ہیں اور کتنے اچھے ہیں اور کتنے غلط ہیں۔ اس لیے زبان کا استعمال بالکل صحیح ہونا چاہیے، صحیح استعمال پر ہونا چاہیے تو فائدہ ہے، ورنہ آدمی کا ہر ناحیے سے نقصان ہے۔ یہی زبان ہے، اگر اس زبان کے ذریعے چغل خوری کرتے ہیں۔ چغل خوری کا معنی کیا؟ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کا کام یہی رہتا ہے، ادھر کا لگانا ادھر کا پھنسانا۔ کچھ لوگوں کی بات سن لیے، دوسرے کے بعد چلے گا اور اس کو پھنساتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے رہتے ہیں۔ بہت سخت وعید آئی ہے ایسے آدمی کے بارے میں، اور آدمی ایسا کام یہی زبان سے کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو نقصان میں پہنچائے، اس کو نقصان دے، تاکہ ایک بھائی کا نقصان ہو، وہ تکلیف میں رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ زبان کے ذریعے چغل خوری کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیے بہت سخت سزا ملنے والی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حدیث نمبر 1378 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا دو قبر والوں کے پاس سے، تو نبی نے کہا انہما لا يعذبان وما يعذبان فی کبیر، کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس میں سے ایک آدمی کون تھا؟ اس میں سے اما احدہما فکان یسعى بالنمیمہ، اس میں سے ایک آدمی وہ ہے جو چغل خوری کرتا تھا، اس کا کام ہی یہی تھا کہ ایک دوسرے کو پھنسائے، ایک دوسرے کو لگائے، اس لیے اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب دے رہا ہے۔ دوسرا آدمی کون ہے؟ دوسرا آدمی وہ ہے جس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پانی لے کر پیشاب نہیں کرتا تھا، یوں ہی پیشاب کر لیتا تھا، پیشاب سے نہیں بچتا تھا، پانی کا استعمال نہیں کرتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب دے رہا ہے۔ اس لیے جو لوگ پیشاب کرتے وقت پانی کا استعمال نہیں کرتے ہیں، یا پانی کے بدل کی کوئی چیز مٹی کا استعمال نہیں کرتے ہیں، یا پھر ٹیشو پیپر وغیرہ کا استعمال نہیں کرتے ہیں، تو ان کو قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ابھارا اور اس طریقے سے کہا کہ لوگوں دیکھو، صرف دو چیز کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 باب حفظ اللسان حدیث نمبر 6474، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جس آدمی نے مجھے اپنے جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان کی ضمانت دے دی، اور اپنے دونوں پاؤں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دی، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ذرا غور کیجئے، یہ جبڑے کے درمیان کی جو چیز ہے وہ ہے زبان، وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو جنت کی بشارت سنا رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس پر کنٹرول کر لیتا ہے اور اس کا صحیح استعمال کرتا ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں، تو آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی گارنٹی ہے۔ اور زبان ہی کے ذریعے تو پورے معاملات آگے بڑھتے ہیں، اور زبان ہی کی بات چیت ہوتی ہے، اور آدمی چلا جاتا ہے اس ناحیے پر کہ وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے۔ جب بات آگے بڑھی تو آگے کیا ہوا؟ زنا تک نوبت آ گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو آدمی مجھے دو جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور دو پاؤں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہم اور آپ جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں
تو یہ سوچتے نہیں کہ یہ بات کہاں جا کے لگے گی. ہم اور آپ جب بات کرتے ہیں تو یہ سوچتے نہیں کہ ہماری زبان سے نکلی ہوئی چیز کتنی فائدہ مند ہے، ہماری زبان سے نکلی ہوئی چیز کتنی نقصان دہ ہے. آپ غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کیا کہا؟ صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 باب حفظ اللسان، ان العبد لیتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ، کہ ایک آدمی ہے، ایک بندہ ہے، اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے. یعنی اس کی زبان سے کوئی چیز اچھی نکل گئی، لیکن اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کی زبان سے اچھی چیز نکلی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے. اور ایک بندہ ہے اپنی زبان سے ایک ایسی بات نکالتا ہے جو اسے احساس بھی نہیں ہوتا، جس سے اللہ کی ناراضگی ہوگی، اس کے ذریعے کیا نقصان ہوتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم کی طرف ہو جاتا ہے. اس لیے زبان کا استعمال صحیح ہو. آدمی یہی کے ذریعے جو کفر کا کلمہ نکالا، ارتداد کا کلمہ نکالا، اللہ کے انکار کا کلمہ نکالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کا کلمہ نکالا، آخرت کے انکار کا کلمہ نکالا، اللہ کی کتابوں کے انکار کا کلمہ نکالا، جو بھی نکالا، جو بھی بات کہی جس سے شرک لازم ہے، کفر لازم ہے، تو یہی چیز آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے آدمی مذاق میں بھی کوئی ایسی باتیں نہ کہے جس سے کوئی شرکیہ کلمات نکلتے ہو. مذاق میں بھی آدمی کسی کا دل نہ دکھائے، مذاق میں بھی آدمی کسی کو حقیر نہ سمجھے، مذاق میں بھی آدمی کسی کو گھٹیا نہ سمجھے. یہ زبان ہے، اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے. میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو سنن ترمذی کتاب الایمان کتاب نمبر 38 میں ہے، حدیث نمبر 2616. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کف علیک ھذا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پکڑا اور کہا اے معاذ، اس زبان کو اپنے اوپر قابو میں رکھو، اس کو روکے رہو. کیوں؟ اس لیے روکے رہو کہ اس کی وجہ سے ہی لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، ہم لوگوں کا مواخذہ ہوگا زبان کی وجہ سے، انا لمؤاخذون بما نتکلم بہ، کیا اللہ کے رسول ہمارا مواخذہ ہوگا جو ہم بات کرتے ہیں؟ تو نبی نے کہا ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تجھ کو تیری ماں گم پائے. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ لوگ جہنم میں کس لیے جائیں گے؟ اپنے چہروں کے بل، کس لیے؟ اپنے ناکوں کے بل، اس لیے کہ یہ زبان کی کھیتی ہوگی. اس لیے ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے زبان کی حفاظت کریں، زبان کا استعمال صحیح کریں، حق بات بولیں، برے باتوں سے دور رہیں. اللہ تعالی ہم لوگوں کو زبان کی حفاظت کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم.